فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون راجستھان میں اردو غزل کا بقیہ حصے پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ راجستھانی شعراء میں حضرت خواجہ نجم الدین پروانہ کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جھنجھنو میں 1816 میں پیدا ہوئے اور آپ کا نسب حضرت خواجہ سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری سے ملتا ہے۔ آپ عربی فارسی کے علاوہ اردو اور ہندی کے عالم اور شاعر تھے۔ آخر گت یہ کتاب شریعت پر مشتمل ایک منظوم تصنیف ہے جو قدیم اردو زبان میں لکھی گئی ہے، جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں: پہلی حمد پاک سبحان کی، بنائی ہے جن صورت انسان کی، کیے آپ عالم 18,000، بڑائی کا آدم پہ کیا اوتار۔ کتاب کے اختتام میں کتاب کا نام اور تاریخ سے تعلق حسب ذیل اشعار ہیں۔ آخر گت میں تاریخ ہے اس کتاب، پھر آخرت نامہ نام کتاب۔ آخر گت کتاب کا ایک مخطوطہ منقولہ قاضی عیسیٰ ترولی ہمارے پیش نظر ہے، جو ماسٹر عبدالسلام صاحب ساکن کوٹھی یقین شاہ جے پور کی ملکیت ہے۔ خواجہ پروانہ نے کئی موضوعات پر کتابیں لکھیں۔ اپنی تصنیف پیر ملانی غیر بھلانی میں حسب ذیل اشعار لکھے ہیں: شریعت پہ مضبوط ہووے جو درویش، عشق خدا سے رکھتا ہے رات دن دل ریش۔ عالم عامل وہ ہووے تابع نبی ضرور، عشق خدا سے رکھتا ہے کوئی سنت مستحب اندر نہ ہو قصور۔ پڑھے نماز جماعت سے 5 وقت سدھار، رہے یاد خدا میں شامل لیل و نہار۔ جا کر نبی رسول سے ملے ہاتھ سے ہاتھ، عقائد بیچ درست ہو سنت اور جماعت۔ خواجہ پروانہ نے کسی سے اصلاح سخن نہ لی اور ان کا مقصد شاعرانہ کمال اور مریدین کی تعلیم و تربیت تھا۔ آپ کا دیوان مدوہ کریمی ممبئی سے شائع ہوا تھا۔ آپ کا مزار جھنجھنو میں ہے۔ شیخ معیز الدین معیز، آپ شیخ نجم الدین پروانہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ جھنجھنو میں پیدا ہوئے، وہاں پر ہی انتقال ہوا۔ آپ اردو ہندی میں شعر کہتے تھے۔ آپ کی ایک تصنیف تولہ نامہ، جس کا پہلا شعر یہ ہے: تولد نبی کا کروں میں بیاں، فدا ان کے اوپر کروں میں جاں۔ آپ نے ساون بھادو لکھا، جس کی تحریر اردو ہے: سکھیری آج ساون مانس آیا، پیا اب تک نہ میرے پاس آیا۔ گھٹا کاری کے سر پر آئے گرجے، پیا بن جیورا میرا جو لرزے۔ مجھے دل رین نہ ہی کچھ چین، کہ برسے جیسے برسات دو نین۔ صاحبزادہ احمد علی خاں رونق، صاحبزادہ احمد علی خاں رونق ریاست ٹونک کے صاحبزادے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے وزیر الدولہ بہادر تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادہ احمد علی خاں کا وظیفہ 20,000 روپے سالانہ مقرر کیا، جو ایک قلیل رقم تھی۔ اس بنا پر آپ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ بات مہاراجہ سوائی رام سنگھ کو پتہ چلی تو آپ نے اپنے دوست نواب امیر الدولہ کے مراسم کی وجہ سے آپ کو جے پور بلا لیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے ہاں رکھا اور ایک زمین عطا کی، جہاں پر آپ نے ایک شاندار کوٹھی بنوائی۔ آپ فارسی اور اردو کے علاوہ ہندی میں بھی شعر کہتے تھے۔ مولانا شاغل نے اپنے تذکرہ شعراء جے پور میں حضرت رونق کا مندرجہ ذیل دوہا درج کیا ہے: احمد بالک پڑھن ہے کس بد جھولا، تن گھٹ ودیا رتن ہے بھرت ہلائے ہلائے۔ جہاں تک فارسی اور اردو کلام کا تعلق ہے، آپ کے دیوان کا پہلا حصہ رونق سخن کے نام سے مطبع فاروق دلی میں 1890 میں طبع ہوا۔ اس دیوان میں ردیف وار 450 غزلیں، 5 سلام، 6 سحرے، 1 تضمین، 6 رباعیات
اور مختلف اشعار و قطعات درج ہیں۔ گلگیر نے درست ہے کاٹی زبان شمع، تقدیر اس کی ہے یہی جو ہے زبان دراز۔ دوئی جب مٹ گئی پھر بحث کیسی، یہ سب جھگڑے ہیں رونق این و آں تک۔